اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، یہ بات ہمیشہ ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے اور موت کے بعد کی زندگی یہ دائمی ہے۔ دنیا کی زندگی یہ کچھ عرصہ کے لیے ہے اور موت کے بعد کی زندگی یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ بدقسمت اور بدبخت انسان وہ ہے کہ جو عارضی زندگی کو ٹھیک بنائے اور دائمی زندگی کو تباہ کر ڈالے، اور خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جو عارضی زندگی مشقت کے اندر گزار لے اور اپنی دائمی زندگی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے تو دنیا میں تکالیف، مصیبتیں، مشقتیں اور انسان کے مزاج کے موافق مخالف حالات یہ عموماً ہوں گے۔ قرآن کریم نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اس کا معنی کہ دنیا میں مشقت کا آ جانا، دنیا میں تکلیف کا آ جانا، دنیا میں مصیبت کا آ جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشد البلاء الانبیاء، کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ انبیاء ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جن کو پریشانی آتی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو جس قدر پیغمبر کے قریب ہو اس کو دکھ آتے ہیں، جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنے دکھ آتے ہیں۔ دنیا میں دکھ آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ شخص اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو شاید اللہ اس سے ناراض ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو اللہ اس سے راضی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی خوشی اولاد اور مال کا ملنا ہے، اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، تمہیں ان کے اموال اور ان کی اولاد کی وجہ سے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ ان کو دنیا میں مال اولاد کی وجہ سے تکلیف کے اندر رکھے، اس وجہ سے دیا کہ ان کا امتحان ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری اولاد، تمہارے اموال یہ تمہارے امتحان ہیں۔ تو امتحان والی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جس پر آدمی خوش ہو کہ یہ اچھی بات ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے اور وہ شریعت کے مطابق چلے، اللہ مال عطا فرمائے اور اللہ کے دین پہ لگ جائے، تو یہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اگر مال بھی شریعت کے خلاف استعمال ہو، اولاد بھی شریعت کے خلاف استعمال ہو، تو پھر مال اور اولاد یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال بھی ایسا دے جو شریعت پر خرچ ہو، اللہ تعالیٰ اولاد بھی ایسی دے جو اللہ کے دین کے اوپر چلے اور ہماری دنیا اور آخرت کی سرخروئی کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، یہ محنت کی جگہ ہے، مشقت کی جگہ ہے، اور اپنے نفس کو مارنے کی جگہ ہے، اپنی خواہشات کو کچلنے کی جگہ ہے۔ یہاں خواہشات پوری ہونے کی جگہ وہ دنیا نہیں، وہ جنت ہے۔ خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کی جگہ وہ دنیا نہیں، وہ جنت ہے۔ لیکن دنیا میں آدمی اپنی زندگی کیسے گزارے، دارالعمل میں کیسے رہے اور عمل کس طرح کرے، قرآن کریم نے اصول عطا فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ تمہاری نمونہ ہے، یہ تمہاری معیار ہے۔ تم اپنا مرنا، اپنا جینا، اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنا راحت، اپنا دکھ، اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، یہ سارے کا سارا میرے محمد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور اسوہ کو تم معیار بنا لو۔ اور ساتھ یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دی کہ میرے پیغمبر کی سنت، میرے پیغمبر کا طریقہ اور میرے پیغمبر کی ذات کو اسوہ کون بنائے گا، میرے پیغمبر کو معیار کون بنائے گا، میرے پیغمبر کو نمونہ کون بنائے گا؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جس کو یہ یقین ہو کہ اس نے اللہ کے پاس جانا ہے۔
جس کو یقین ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور ایک وقت آئے گا سوائے اللہ کی ذات کے میرا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس کو جوڑا کیسے ہے کہ پیغمبر کی ذات نمونہ اس کے لیے جس کو یقین ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے سفیر ہیں۔ تو جب ایک حکومت ہو اور دوسرا حکومت کا سفیر ہو، کسی شخص نے اگر حکومت کے پاس جانا ہو تو حکومت کے سفیر کے ذریعے جاتا ہے۔ اگر کسی ملک میں جانا ہو تو اس ملک کا ویزا حکومت کے سفیر سے لیتا ہے۔ اگر کسی بادشاہ سے ملنا ہو تو پھر حکومت اور اس بادشاہ کا سفیر ہے اس سے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ سفیر بتاتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کا پروٹوکول کیا ہے، ہمارے بادشاہ کے ملنے کے طریقے کیا ہیں، ہمارے ملک کا ویزا کیسے ملتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے نمائندے، اللہ کے قاصد، اللہ کے سفیر، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اس نے اللہ سے ملنا ہے وہ پیغمبر سے پوچھے گا کہ اللہ سے کیسے ملنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے تو اللہ کے نمائندے سے رابطہ کرے گا، اللہ کے پیغمبر سے رابطہ کرے گا۔ وہ بتائیں گے کہ اللہ سے ملاقات کیسی ہوتی ہے، اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی حکومت کے قانون کیا ہیں۔ سفیر دو چیزیں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ نمبر ایک، جس حکومت کا سفیر ہے اس حکومت کا قانون کیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ جس حکومت کا سفیر ہے اس حکومت کا مزاج کیا ہے۔ تو سفیر اپنی حکومت کا قانون بھی جانتا ہے اور اپنی حکومت کا مزاج بھی جانتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے سفیر ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کے قانون بھی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کے مزاج بھی جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ پیغمبر آئیڈیل اس شخص کے لیے ہوگا کہ جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے۔ جس شخص کا اللہ کی ذات کے بارے میں یقین ہی نہیں ہے، اللہ کے موجود ہونے کا یقین نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے، تو اللہ کے پیغمبر کو معیار کیسے بنائے گا، ان کے مطابق زندگی کیسے گزارے گا۔ ایک بات یہ سمجھائی کہ میرا پیغمبر معیار اور نمونہ ہے اس شخص کے لیے جس کو یقین ہو کہ اللہ سے ملنا ہے۔ نمبر دو، والیوم الآخر، نمبر دو وہ شخص کہ جس کو یقین ہو کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے۔ نمبر ایک اللہ سے ملنا ہے، نمبر دو قیامت کا دن بھی آنا ہے۔ اب یہاں اللہ کی ملاقات کے ساتھ قیامت کے دن کی بات کیوں کی ہے؟ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ تو دنیا میں بھی ہے، اللہ آخرت کے اندر بھی ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، اور قیامت کے دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ اعلان فرما دیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بتاؤ آج کون ہے جس کی حکومت ہو، آج کون ہے جس کی طاقت ہو۔ تو اس سوال کا جواب بھی کوئی نہیں دے گا، سوال بھی اللہ کی طرف سے ہوگا لمن الملک اليوم، اور جواب بھی اللہ کی طرف سے ہوگا للہ الواحد القہار۔ پہلے سوال ہوگا کہ آج بتاؤ طاقتور کون ہے، آج بتاؤ حکومت کس کی ہے، آج بتاؤ قانون کس کا ہے۔ لوگ چپ ہو جائیں گے، بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ ہی کی طرف سے جواب آ جائے گا کہ آج حکومت، طاقت اور قانون صرف ایک اللہ کی ہے۔ تو نمبر ایک اللہ کی ذات سے ملنے کا یقین ہو، نمبر دو قیامت کے آنے کا یقین ہو۔ یہ قیامت اور اللہ کی ذات دونوں کو اکٹھا ذکر کیوں کیا ہے؟ میں یہ سمجھا رہا تھا یہ بات سمجھانے کے لیے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جب اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بندے کا سہارا نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی ظاہری سہارا ہوگا نہ ہی باطنی سہارا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن شفاعت اور سفارش فرمائیں گے، لیکن اس وقت جب اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اور سفارش نہیں فرما سکیں گے۔ قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ وہی شخص بات کرے گا الا من اذن له الرحمن
جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی ولی، کوئی صحابی تو بہت بعد کے لوگ ہیں، عام انبیاء بھی بعد کے ہیں، خود نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات نہیں فرما سکیں گے جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا